رمضان شریف کے مہینے میں قرآن نازل ہوا بے شک، تو اللہ کا فضل ہے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور دنوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے بے شک، اور انشاءاللہ صبح و قیامت تک زیادہ ہوتی رہے گی بے شک۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب توفیق دے قرآن کی تلاوت کی، آمین۔ رمضان شریف میں اور دنوں کو بنسبت جہاں دیکھ لیں، حرم میں دیکھ لیں، حرمین شریفین میں، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہوں میں، بزرگوں کے بارگاہ میں تلاوت قرآن کا ایک تسلسل جاری رہتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن آیا تو وہاں تلاوت قرآن کی کثرت ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ رمضان کا چاند دکھے تو تلاوت قرآن میں کثرت ہو جاتی ہے، ربیع النور میں صاحب قرآن آئے تو یہاں درود کی کثرت زیادہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ تو لہٰذا درود شریف، یہ سجاوٹ، یہ لائٹ، یہ بتیاں، یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر اپنی غلامی کا بھی ثبوت پیش کریں۔ بارگاہ رسالت خوب پڑھا کریں درود شریف، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وقت نکالے اس کے لیے، کچھ مخصوص وقت نکالے درود پاک کے لیے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حضور صدر الافاضل کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ وہ مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے میرۃ المناجیح میں کچھ باتیں لکھا درود پاک کے تعلق سے۔ آپ کہتے ہیں قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مکھیوں کو حکم دے گا جہنم کی طرف جاؤ، مکھیوں کو حکم دے گا جہنم کی طرف جاؤ۔ مکھیوں کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ کیا مکھیوں کو عذاب دینے کے لیے؟ کسی جانور کو، کسی پرندے کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ فنا کر دیے جائیں گے، ان سے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا، کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے، کبھی اس درخت پر، کبھی اس سے اڑ کر اوپر، کبھی وہاں سے یہاں۔ آپ اسے دیکھ کر رونے لگے تو لوگوں نے کہا آپ اسے دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ کہا آپ پرندہ بننے کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ وہ ہے کہ اس کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، جب تک ہے اس کی موج مستی ہے، اس کے بعد فنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی عدالت ہے نہ کوئی پوچھ تاچھ ہے۔ لیکن میرے لیے رب کی عدالت ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا صبح کہاں گزارا، شام کہاں گزارا، سانسیں کہاں لی، وقت کہاں گزارا۔ تو کہا میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ رو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ان باتوں سے نصیحت پکڑنا چاہیے بے شک بے شک۔ تو کہا حکم ہوگا مکھیوں کو جہنم میں جاؤ۔ تو پوچھا گیا حضور مکھی کا قصور کیا ہے جو وہ جہنم میں جائے گی؟ تو کہا مکھی کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کے لیے بھیجا جائے گا۔ مطلب ایک مکھی ہو بار بار چہرے پر آ کر بیٹھے، آپ لیٹے ہو، وہ بیٹھے تو پھر ہٹاؤ، پھر آئے تو پھر ہٹاؤ۔ ایک مکھی اچھے خاصے عقلمند انسان کو پاگل کر دیتی۔ بے شک بے شک۔ ہاں ہوتا ہے نا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ وہ بار بار آتی، پھر ہٹاؤ، بار بار سونے نہیں دیتی۔ اگر پنکھا نہ چل رہا ہو اور آ کر بیٹھ جائے وہ، اگر ہوا کی رفتار تیز کم ہو تھوڑا تو جب ہزاروں مکھیاں ایک ہی انسان پر ٹوٹ پڑے تو بتائیے جہنم میں آگ کا عذاب، سانپ بچھو کا، یہ تو ہے، یہ وہ دردناک جگہ ہے، لیکن مکھیوں کا عذاب۔ تو کہا مکھی کو جب حکم ہوگا جاؤ جہنم کی طرف، تو مکھی کی جتنی برادری ہوگی سب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئی جہنم کی طرف چلے گی۔ ان میں سے ایک مکھی ایسے ہوگی، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں ایک مکھی ایسی ہوگی کہ جو جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، فرشتے اسے روک لیں گے، کہیں گے تم جہنم کی طرف نہیں، تم چلو جنت کی طرف، تم چلو جنت کی طرف۔ تو پوچھا گیا آخر وہ کون سی مکھی ہے جسے جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ جواب آیا وہ شہد کی مکھی ہے۔ جب وہ پھولوں کا رس لینے جاتی ہے تو درود پڑھتی جاتی ہے، رس لے کر آتی ہے تو درود پڑھتی آتی ہے۔ درود مکھی بھی پڑھے تو جہنم کی شکل نہ دیکھے، اگر درود غلام مصطفیٰ پڑھے تو بھلا یہ جہنم کے حوالے کیسے ہو؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول،
مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس لیے درود پڑھنے کی توفیق اسے ہی دی جاتی ہے جس کا مقدر جنت ہو. فرمایا نا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ہم نے حدیث پاک کے ٹکڑا بار بار علماء سے سنا، لیکن ہم غور کریں اس پر، سیریس ہو اس پر. جو بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو گویا جسے درود پڑھنا یاد ہے اسے جنت کا راستہ یاد ہے. تو اس لیے کوئی دن درود کے بغیر نہ ہو تاکہ ہر دن آپ جنت کے راہ کے مسافر نہ ہو. کوئی رات درود کے بغیر نہ ہو، کیونکہ زندگی کی جو شام آخری شام بنے تو راہ جنت میں آخری شام بنے. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ درود ہے تو موت کبھی بھی آئے آپ جنت کے راستے پر چل جائیں. بے شک بے شک. اس لیے درود پاک کا وظیفہ ترک نہ کریں. اور پھر ربیع النور شریف ہے، اس میں تو کثرت سے ہونا چاہیے. بے شک. حضور کا نام آئے تو درود سنیں. ابھی کل جلوس نکلا، الحمدللہ حضور کی عظمت کا اظہار ہے، ہونا چاہیے. سرکار کی عظمت کا پورے ملک میں ہر جگہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا، سرکار کی آمد مرحبا کی صدا. کچھ لوگوں نے جذبات میں اپنی جوانی کے جوش میں وہ بھی کام کر گئے جس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن کچھ لوگوں نے بڑے سلیقے سے اس کام کو انجام دیا. حضرات گرامی وقار الحمدللہ. تو ایک دن کا جلوس، ایک دن کی یہ صدا، یقیناً یہ تو وقت کی، یہ تو اس دن حضور کی عظمت کا اظہار ہے. لیکن ہم اسی ایک دن کے لیے حضور کے غلام نہیں ہیں. ہر دن ہم حضور کے غلام. بے شک بے شک. حقیقت ماشاءاللہ. ہر سانس میں ہم حضور کے غلام. بے شک. ہر لمحہ ہر آن. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن مومن مرد اور مومن عورتیں جب آئیں گی تو ان کے آگے اور ان کے دائیں ان کا نور ہوگا. ان کے آگے، ان کے سامنے اور داہنے ان کا نور ہوگا. وہ اس نور میں چلتے ہوں گے. جب وہ اس نور میں چلتے ہوں گے تو منافقین دیکھیں گے. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات. منافق عورتیں، منافق مرد کہیں گے للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ایمان والوں سے وہ کہیں گے انظرنا، ہم پر نظر کرو، انظرونا، ہم پر نظر کرو. تو وہ دیکھیں گے، بولیں گے کیا ہے؟ کہیں گے نقتبس من نورکم، تھوڑی روشنی ہمیں بھی دے دو. وہ کیسی؟ یعنی وہ پل صراط پر جب ایمان والے گزر رہے ہوں گے، جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی تیز رفتار میں پل صراط سے گزر جائے گا. بے شک بے شک. توجہ چاہتا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایمان والوں کے پاس کسی کے پاس پہاڑ کے برابر نور ہوگا، کسی کے پاس کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، کسی کے پاس کھجور کے برابر ہوگا. لیکن تھوڑا بھی نور ہوگا تو وہ سنبھلتا جائے گا، سنبھلتا جائے گا. اور منافق اندھیرے میں ہوں گے تو وہ روشنی مانگیں گے. تو ایمان والے کہیں گے یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے جاؤ روشنی لینے کے لیے، پیچھے کی طرف. مطلب وہ کہیں گے دنیا کی طرف جاؤ روشنی لینے کے لیے. یہ نور ہم نے قیامت میں حاصل نہیں کیا ہے، اسے تو ہم دنیا کی زندگی سے لے کر آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ جس نور کی بات قیامت کے دن پل صراط پر ہو رہی ہے اسے یہیں پر کما کر جمع کرنا ہے، اسے یہیں حاصل کرنا ہے. میں اور آپ یہاں سے ہم کو اندھیرے میں نہیں جانا ہے. یہی نور قبر میں کام آئے گا، یہی حشر میں کام آئے گا. یہیں اکٹھا کرنا ہے ہمیں، یہیں جمع کرنا ہے ہمیں. تو وہ کہیں گے دنیا کی طرف، کہیں گے ہاں. تو وہ کہیں گے کہ اب تو ہم دنیا میں نہیں جا سکتے. تو کہا پھر اب تم روشنی نہیں پا سکتے. کہا دنیا میں تم نے یہ روشنی کہاں سے حاصل کیا؟ تو وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بی بی آمنہ کی گود میں نور بنا کر جلوہ گر فرما دیا، پھر بھی تم روشنی سے محروم رہ گئے. سراپا رحمت آ گئی، سراپا نور آ گیا، سراپا روشنی آ گئی، سراپا برکت آ گئی، سراپا شفقت آ گئی، سراپا ہدایت آ گئی، سراپا عبادت آ گئی، خدا کا پتہ آ گیا، رب کی رضا آ گئی، اللہ کی چاہت آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی. تم کہاں رہ گئے تھے جو محروم رہ گئے؟ کیا کہنا، کیا کہنا. جو محروم رہ گئے. سورج طلوع ہو جائے پھر کسی کے گھر، اپنے گھر میں کوئی اندھیرے ہونے کا ماتم کرے تو یہ قصور اس کا. بے شک. حضور آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، حضور جلوگر ہو گئے. واہ واہ واہ. مکہ مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئی، تاریک دل روشن ہو گئے. پوچھے صدیق اکبر سے، عمر فاروق اعظم سے، نکلے تھے تلوار لے کر، منصب وہ مل گیا کہ عمر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتے. بے شک بے شک. روشنی حاصل کیا کر، کہنا، کیا کہنا. ایسی روشنی حاصل کر لیا.
حضرات گرامی وقار، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، زمانہ روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. اب کوئی محروم رہ جائے تو وہ کہیں گے ہمیں یہ روشنی کیوں نہ ملی، تو سیدھا سا جواب ایمان والے دیں گے. یہ علماء اکرام، یہ مولانا زاہد صاحب، یہ مولانا عارف بھائی، یہ علماء کی جماعت ہوگی. اللہ کرم کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر. آمین آمین. تو اہل ایمان کہیں گے کہ یہ روشنی سب کو نہیں ملتی تھی، یہ روشنی اسی ہی ملتی تھی جو حضور کے در پر دامن پھیلا کر کہتا تھا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور حافظ ملت. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان. یہ روشنی بارگاہ مصطفیٰ سے ملا کرتی. بے شک بے شک. اس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا. ہمارے علماء اہل سنت، جس کو ہم لوگ موجودہ دور میں علماء بریلوی کہتے ہیں، علماء اہل سنت حق یہی ہے. بریلی شریف ایک ٹائٹل ہے، کچھ لوگ سن کر بیٹھ جاتے ہیں ارے یہ نیا کوئی ہے، کچھ نہیں، وہ صحیح سنی اہل سنت ہے، وہ ہماری پہچان ہے بریلویہ، بے شک ہماری شناخت ہے بریلویہ. بے شک بے شک. حضرات جیسے ہم ہیں اس دنیا میں، ہم اس دنیا کے آدمی ہیں، ہم اس دنیا میں، ہم اس دنیا کے آدمی. اب دنیا میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہندوستان کے. ہندوستان کے کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اعظم گڑھ. بے شک. اسی طرح ہم مسلمان ہیں. مسلمان میں بہت فرقے ہیں، کیا ہم اہل سنت والجماعت ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں سے تم سب سے زیادہ کس پر اعتماد کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت، سیدی اعلیٰ یہ حضرت. فطور ذہن میں نہ آنے پائے. بے شک. اور یہ اپنے تو ہمارے لوگوں نے تو کہا ہمیں، لیکن ان لوگوں نے بھی یہی لکھا، اٹھا کر دیکھ لے. بے شک بے شک. حق ہے. واہ واہ. ان لوگوں نے بھی یہی لکھا ان کی کتابوں میں. پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان ایک شعاع ہے، ایمان ایک نور ہے. یہ نور، یہ روشنی، یہ شعاع ملتی کہاں سے ہے؟ سب نے کہا بارگاہ مصطفیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبوں نے کہا یہ بارگاہ مصطفیٰ کا نور ہے، یہ حضور کی چوکھٹ کا نور ہے، دربار مصطفیٰ کا نور ہے. اور اللہ رب العزت نے اسے ایسے مشاہدے میں رکھا کہ دنیا نے دیکھا تو دنیا دنگ رہ گئی. ابھی زاہد بھائی اشعار پڑھ رہے تھے، سرکار کا چہرہ دیکھ کر زمانہ حیرت زدہ تھا. بی بی آمنہ کہتی حضور پیدا ہوئے تو اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے اپنے مکان سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. حضور پیدا ہوئے دریائے ساوا سوکھ گئے. حضور پیدا ہوئے 1 سال کی جلتی ہوئی آگ فارس کی زمین پر بجھ گئی. حضور کی آمد ہوئی 500 برس ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے. زمین پر اللہ کا نام نظر نہیں آتا. دنیا معبودان باطلہ کی پرستش کر رہی ہے. لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہمیشہ نور رکھا، اور جہاں حضور رہے وہاں روشنی رہی. فرماتے آقا زمین کے اوپر اللہ کا ایک بندہ ایسا ضرور رہا ہے، ایسا ضرور رہا جو اللہ کا نام لینے والا. تو یا رسول اللہ، جب بتکدہ زمین پر معبودان باطلہ کی پرستش ہے، دور دور تک اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، پھر زمین پر توحید پر ایمان رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کو ایک ماننے والا کون تھا؟ جواب عطا فرماتے ہیں میرے آقا، جن جن پشتوں سے، جن جن شکموں سے میں گزرتا رہا، اس وقت وہی موحد رہے، وہی اللہ سے محبت کرنے والے رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فرمایا پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف میں منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور کی ولادت ہو گئی. بی بی آمنہ کہتی جب سرکار پیدا ہوئی تو سجدے میں. توجہ ہے آپ، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور آئے ہیں تو حضور کے آنے سے ہمیں خدا ملا. بے شک بے شک. حق ہے. حضور آئے ہیں، آمد مصطفیٰ خدا کا پتہ ہے. بے شک. میلاد شرک نہیں، دافع شرک ہے. میلاد ہوتی ہے اس کی جو پیدا نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہو. بے شک. اب میلاد کہتے پیدائش کو، میلاد ہوتی ہے اس کی جو پیدا ہوا ہو. تو جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی میلاد ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. میلاد کیا کہنا کہنے والے اپنی عقل کو بڑی کریں، دل کی تنگی دور کر کے جگہ دے دل میں، لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میلاد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب شرک نہیں ہوگا، خدا کا پتہ آ گیا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میلاد کا مقصد ہی یہی ہے. بے شک بے شک اسی لیے ہم میلاد کرتے ہیں. میلاد اگر حضور کو ہم خدا مانتے تو حضور کے پیدائش کے دن ہم عبادت کا اہتمام کرتے. بے شک بے شک لیکن عبادت ہم خدا ہی کی کرتے ہیں, اور جب بات حضور کی آتی ہے تو جشن حضور کا ہوتا ہے, میلاد حضور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ حضور یہ خبر لے کر آئے. بی بی آمنہ خاتون کہتی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, تو آپ سجدے میں چلے. سجدے میں گئے تو پہلا جملہ جو نکلا کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیں اس تصویر. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کے زبان پر جیسے ہی یہ لفظ آیا, دنیا میں جتنی پوجی جانے والی چیز تھی سب زمین پر گر پڑی. مطلب یہ زبان مصطفیٰ ہے. حضور کے زبان پر یہ الفاظ آئے تو جیسے پوری دنیا تھرا گئی. خانہ کعبہ کے 360 بت گر پڑے. بے شک معبودان باطلہ میں زلزلہ پیدا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوا کہ اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو میلاد ہم کیوں کرتے ہیں؟ میلاد ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ لوگوں تم چاہے جو کر لو لیکن اللہ ہی سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہے. پھر کہا الحمدللہ حمدن کثیرا. یہ دوسرا جملہ. لوگ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں, اپنی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں, اپنی جھوٹی سستی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. لیکن حضور کی آمد ہو گئی تو حضور نے کہا جس کی جتنی بھی تعریف کی خواہش ہو کر لے, کروا لے, لیکن ہر تعریف کو ایک زوال ہے, فنا ہے. حقیقی تعریف تو اللہ کی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی. بے شک سبحان اللہ الحمدللہ حمدن کثیرا. شکر اللہ کے لیے, حمد اللہ کے لیے, تعریف اللہ کے لیے. پھر اس گنہگار امت کو یاد کیا, رب حب لی امتی. سبحان اللہ کہے آپ. سبحان اللہ سبحان درود اللہ. شریف پڑھ لے آپ. اللہ رب محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام مالک اللہ ہے, خالق اللہ ہے, بڑا اللہ ہے. حضور آئے, رب کی حمد کیا, بڑائی بیان کی, پھر امت کے لیے دعا کیا. اب اس امت کو رب سے جوڑنا چاہتے ہیں. رب سے اللہ بخش دے, اس امت میرے حوالے ہے, امت میرے حوالے ہے باکر. کل قیامت کے دن میں اسے تیری عدالت میں لے کر حاضر ہوں گا تیری بارگاہ میں. اللہ میں تیری بڑائی بیان کرتا ہوں, تیری تعریف تیری توصیف کرتا ہوں, تیرے دین کی تعلیم دوں گا ان کو. اور جو تجھ پر مجھ پر ایمان لا لے, اب پھر بشری تقاضے کے بنا پر ان سے خطائیں ہوں گی, خطا ہوگی, اے اللہ ان کو میرے حوالے کر دے, ان کو بخش دے, انہیں معاف. اب بتائے ذرا انصاف سے, حضور ہمیں خبر بھی نہیں خدا کون ہے, ہم جانتے بھی نہیں, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. ہماری سفارش کا سلسلہ جاری ہو گیا, ہماری سفارش کا سلسلہ جاری ہو گیا, ہماری شفاعت جاری ہو گئی, ہمارے لیے دعا چالو ہو گئی. ہم پیدا نہیں ہوئے, ہمارے آباء و اجداد پیدا نہیں ہوئے, حضور ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے فریاد کر رہے ہیں. تو بتائیں کیا انصاف یہی ہوتا ہے جو آپ کو یاد کرے کیا آپ اسے بھول جائیں گے؟ جو آپ کے لیے دعا کرے کیا آپ اس سے غافل ہو جائیں گے؟ جو رب کی عدالت میں آپ کی بخشش کی التجا کرے کیا آپ اس کو بھول جائیں گے؟ نہیں نہیں, وفادار امتی وہی ہے. یا رسول اللہ, اپنی میلاد میں اگر آپ نے ہم گنہگاروں کو نہیں فراموش کیا ہے تو ہم ہر دن ہر لمحہ ہر آن میں ہم آپ سے غافل نہیں ہوں گے. آپ کا میلاد بھی منائیں گے, آپ کی اطاعت بھی کریں گے, آپ پر ایمان بھی لائیں گے, آپ سے محبت بھی کریں گے, آپ پر درود بھی بھیجیں گے, آپ پر سلام بھی بھیجیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد ہوئی, حضور سراپا نور بن کر. بی بی آمنہ خاتون کہتے ہیں آقا کریم نے ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھایا, اعلان کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زمین پر ہاتھ رکھا, کچھ مٹھی میں مٹی اٹھایا, مٹھی بند کر لیا. مطلب اشارہ یہ ہے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرمائی. انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. اس کے بعد بی بی آمنہ خاتون کہتی ہیں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. حضرات گرامی وقار, اس کے بعد قبیلہ قریش کے سردار آپ کے دادا حضور کو گود میں لیتے ہیں, گود میں لے کر کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں, اور کعبہ شریف کی طرف جب چلے
तो उधर आप जा रहे हैं, इतने में एक आदमी इस मंजर को देख कर आ रहा था। मक्के के बड़े बड़े रोसा, बड़े बड़े अक्लमंद, बड़े बड़े तजुर्बेकार, बड़े बड़े उम्र दराज लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आज मक्के की जमीन पर एक अजब इनकलाब कैसे आ गया, क्या तुमने देखा? कहा हाँ हाँ मैंने देखा है। मेरी बकरी और मेरे ऊंट के थन सूख चुके थे, मक्के में हरियाली नहीं, भूख और प्यास से वो आखिरी सांसें गिन रहे थी, लेकिन रातों रात मैंने देखा कि वो सेहतमंद हो गई, उनके थनों में दूध उतर आया। कहा मेरे दरवाजे पर एक खजूर का दरख्त था, मैंने उठकर देखा कि उस खजूर के दरख्त सूख चुके थे, मक्के में बारिश कई सालों से बरसों से नहीं हो रही है। कहा मैंने देखा रातों रात वो दरख्त हरा भरा हो गया है, उसमें तर और पकी खजूरें लगी हुई है। कहा कि जंगल की तरफ निकला तो क्या देखा, हरियाली हुई, पूरा अरब सर सब्जो शादाब हो चुका है। कहा ये मंजर देखकर मैं हैरत ज़दा था। तीसरे ने कहा मेरे भाई मैंने भी देखा है, आज मक्के शरीफ की में सुबह सादिक के वक्त से रात भर खुशबूदार हवाएं चल रही है, हर गली हर कूचे में खुशबू है और एक अलग चमक है, अलग समा है, अलग फिजा है, फिजा खुशगवार, हवा मुश्कवार। गोया कि मक्के की जमीन ये ऐलान कर रही है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तरगुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। इतने में एक शख्स हरम की तरफ से आया। कहा तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, क्या ये बात बताने की है? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम दरख्तों को नहीं देखते? क्या तुम पेड़ों को नहीं देखते, पौधों को नहीं देखते? न जाने कितने माजूर और कमजोर बीमार रात के वक्त मक्के की जमीन पर सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो शिफायाब हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं। क्या ये बात बताने की है? ये बात तो मुशाहिदे में है। तो उसने कहा तुम लोगों ने जो देखा, जो समझा, देखा देखा, लेकिन मैं उससे अजीब तर चीज बता रहा हूँ। कहा तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा है बाबू सलाम के सामने जो एक मकान है, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, उनका विसाल हो गया। उनकी बीवी के मकान से एक खूबसूरत बच्चा लेकर कबीले कुरैश के सरदार अपनी गोद में लेकर उस बच्चे को काबे की तरफ आ रहे थे। जब वो काबे की तरफ जा रहे थे तो मैं उस बच्चे की चेहरे की चमक देखकर हैरत ज़दा था। मैं देखता जाता, इतने में मेरी निगाह काबे पर पड़ी तो मैं फैसला नहीं ले पा रहा था कि ये काबे की तरफ जा रहे हैं या काबा इनकी तरफ आ रहा है, ये चल रहे हैं या काबा चल रहा है। कहा जैसे जैसे ये करीब जा रहे थे काबा झुकता जा रहा था, और जब ये करीब पहुंचे तो मैंने अपनी आंख से देखा है खाने काबा के 360 बुत गिर पड़े और वो काबा उनके कदमों में गिरा और बज़बाने हाल काबे ने कहा शुक्र है परवरदिगार का, नहीं कोई इबादत के लायक लेकिन अल्लाह की जात। परवरदिगार शुक्र है तेरा, तूने अपना हबीब भेज दिया, सलाम हो तेरे हबीब की जाते बाबरकात पर। गोया काबा झुककर यूं कह रहा है, आला हजरत की जबान में कह ले, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, जिनसे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के गिलामी वकार हुजूर आ गए। जमाने में इनकलाब बरपा है, जमाने में रोशनी बरपा है, इसलिए हुजूर की मोहब्बत लाजिम करार दी गई। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह का एहसान है हम पर, आप पर, पूरी कायनात पर, कि अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने रसूल को हम में आप में जलवागर फरमाया। उस रसूल के अदब एहतराम ताज़ीम व तकरीम को लाजिम फरमाया। हुजूर की मोहब्बत हर फर्ज से ज्यादा जरूरी है। सरकार को एक बार जो देखा वो जानो दिल से फरेफ्ता हो गया। हुजूर से जानवर मोहब्बत करते हैं, हुजूर से चरिंद और परिंद मोहब्बत करते हैं। जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। अभी कारी गयासुद्दीन साहब मुबारकपुरी बड़े अच्छे अशार पढ़ रहे थे, बच्चियां अब दफ नहीं होगी, हुजूर बचाने आ गए, बेशक सरकार बचाने आ गए। पूछा जाता है मिलाद कहाँ लिखा है, हमने कहा बेटियों के प्यार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों में तो बहुत, अब किसी को नजर ना आए तो या उनका कसूर, लेकिन हम ऐसी बातें कर लें, मिलाद कहाँ लिखा है? माँ के कदम में जन्नत देखते हैं तो मिलाद ही लिखा नजर आता है। मिलाद कहाँ लिखा है? मिलाद कहाँ लिखा है? बेवाओं के उल्फत में, बेटियों के प्यार में। बाप का दिल जब बेटी की मोहब्बत में तड़पे तो उसी तड़प को मिलाद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवा के आंख के आंसू पूछने वाले जमीन पर जिंदा हैं तो इसी जिंदगी को मिलाद की बहार कहते हैं। माशाअल्लाह। भैया आमद रसूल से पहले जायजा ले ले। औरत बेवा हो तो कसूर उस औरत का होता था कि तेरी वजह से फला मर गया, तू उससे शादी न करती तो वो बच जाता। गोया मौत जिंदगी उस औरत को ठहराया जाता।
हिंदुस्तान की तारीख तो कुछ ऐसी रही, हिंदुस्तान की तारीख, जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं यहाँ वो काली घटा छाई हुई थी। अगर औरतें कभी बेवा हो जाएं तो उनको 6 महीने तक कमरे में बंद कर दिया जाता, न खाना दिया जाता न पानी दिया जाता, कहा जाता ये खाने पीने की मुस्तहिक नहीं, ये डाइन है, मनहूस है, या ये करते वो भूख प्यास से मर जाते, या तो उसके शौहर की मुर्दा चिता पर उसकी जिंदा लाश जला देते। अल्लाह अकबर। आज इनकलाब की बात करने वाले, इंसाफ की बात करने वाले, आज इखलास की मोहब्बत की बात करने वाले, बहू बहन बेटियों के हुकूक की बात करने वाले तासुब की ऐनक उतारे, आमद रसूल से पहले इस मुल्क की तारीख का जायजा ले, फिर आमिना का चांद मक्के की जमीन पर तलू हो रहा है तो फिर उस रोशनी की बरकत हिंदुस्तान में मुलाहिज़ वाह वाह वाह, पैदा हुई मक्के में, तारीख हिंदुस्तान की। हाय हाय हाय, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका जो दीन है, जो धर्म है, मुझसे उससे इतराज नहीं है। बेशक या बेशक। हमारे मजहब में मकतबे फिक्र इस्लाम रखने वाले, वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, और जो मिलाद से जलने वाले चिढ़ने वाले हैं वो भी, जो मिलाद मनाने वाले हैं वो भी, अहले तशा हो, अहले नदवा हो, अहले देवबंद हो, अहले वहाबिया हो, अहले नजदिया हो, मुतज़िला हो, कादियानी हो, या हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाई, बेशक। सीधा सा जुमला है, एक बात बताओ, बेटियों से प्यार है, मिलाद से तो इख्तिलाफ है, बच्ची से मोहब्बत में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। औरत बेवा हो जाए तो उस पर, बेटियों से प्यार तो सबको है। तो जो शख्स बेटियों को दफन कर रहा था, बेवाओं पर जुल्म कर रहा था, वो इतनी मोहब्बत कैसे करने लगा? बेशक। मोहब्बत कैसे करने लगा? कहा एक नूर चमका था 1400 बरस पहले, बीबी आमिना की कोख से उनकी गोद में आया था। उस नूर में इतनी शफकत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी कि तारीख़ मक्का बताती है कि हुजूर की आमद से पहले औरतों को जब बेटियां पैदा होती तो कभी कभी वो अपने शौहरों को से छुपा रखती। वो शिकार में होते तो बेटी पैदा होती तो माएँ तो प्यार करती थी, लेकिन उसको अपने शौहर को ना बताती कि बेटी हुई है। शिकार में अरबों का दस्तूर था, सफर में होते, तिजारत में, शिकार में 2 साल 3 साल घर ना आते, जब आते बीवी की गोद में बेटी देखते तो थप्पड़ मारते, बीवी को छीन कर ले जाते और दफन कर देते, छीन कर ले जाते। इसी तरह अरब के बाशिंदों में एक बाशिंदा 4 साल के बाद घर पहुंचा, बेटी दौड़ती हुई आई और बेटी का चेहरा देखा, बीवी से पूछा कौन है, तो कहा कि आपकी बेटी है। तो बेटी ने कहा अम्मी ये मेरे अब्बू हैं? कहा हाँ ये मेरे अब्बू हैं। बाप का नाम सुनकर बेटी जाकर सीने से लग गई, पकड़ ली, अब्बू आप अब आए हैं? मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी याद नहीं आई आपको, आप देखने नहीं आए मुझको? जुमले थे बेटी, लेकिन बाप कितना जालिम था, कितना जालिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक एक फावड़ा उठाता है, बेटी को पकड़ता है, इसे अब पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है गढ़े की तरफ। कुरान कह रहा है वईज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। मक्के शरीफ में मैं था, मैंने देखा उन बच्चियों को, किसी ने कहा हरम शरीफ के करीब बाब फहद के बाएं जानिब, कहा यही वो जगह है जहाँ बच्चियों को दफन किया जाता था जाहिलियत के दौर में। मैंने देखा, मैंने कहा लाखों बच्चियाँ दफन हैं यहाँ पर। अल्लाह, आँख से आंसू आए, कुरान की आयत याद आई, इन दफन की हुई बच्चियों से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा वईज़ल मौऊदतु सुइलत, सवाल करेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ऐ बच्चियों बताओ तुम्हारा कसूर क्या था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कत्ल कर दिया? मुफस्सिरीन कहते हैं बच्चियों से पूछा जा रहा है, हालांकि पूछा तो उनके बाप से जाना चाहिए, तुमने क्यों दफन कर दिया? बेशक। उलमा फरमाते अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा, उनकी बेटियों से पूछेगा, इसलिए अल्लाह उनसे इस कदर नाराज होगा कि उनसे बात करना भी गवारा ना समझेगा। बेशक। ये रब की नाराजगी, वो माहौल अरब का, वो मक्के का दस्तूर। आज 4 साल की बेटी को एक बाप लेकर जा रहा है और धूप है, बाप के माथे पर पसीना है, तो बेटी अपने कपड़े से पूछ रही, कह रही अब्बू धूप में क्यों जा रहे हैं आप? मुझे भी लेकर, आप थक के आ रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ा खा लेते, थोड़ा पी लेते। ये तो जुमले दुश्मन के दिल भी दहला देना बच्चियों के प्यार के। वो गया तो धूप में गड्ढा खोदने लगा, वो बार बार आती है, अपने बाप के पसीने को पोंछती, कभी पानी लेकर आती, अब्बू पानी पी ले, धूप में इतना काम ना करें, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप आराम कर लें, आप आराम कर लें। हजरात गिरामी, लेकिन कोई असर नहीं, गड्ढा कमर तक तैयार हुआ, बच्ची छोटी थी, पकड़कर बच्ची को गड्ढे में डाला, बाप मिट्टी डालने लगा, बच्ची फिर भी समझ रही मेरा बाप शायद मुझसे खेल रहा है, क्या मेरे ऊपर मिट्टी डालेगा बाप? कहा अब्बू आप मेरे साथ खेल रहे हैं, आप बच्चे हैं क्या? अरे आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अब्बू बस करो, चलो अब बस करो, अब चलो अब बस करो। मिट्टी लेकिन वो डालता जा रहा है, वो
बेटी समझ रही मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन वो मिट्टी पर मिट्टी डालता जा रहा है, यहाँ तक कि मिट्टी कमर तक आ गई, फिर भी उसे उम्मीद है बाप है मेरा। मिट्टी गले तक आ गई, फिर भी वो उम्मीद की किरणें हैं, लेकिन जब गले तक आई तब आंख में आंसू भर आए, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मक्के में कुछ बाप ऐसे हैं जो बेटियों को दफन करते हैं, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल था कि क्या मेरा भी बाप ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मिट्टी लब तक आने लगी तब उसने आसमान की तरफ निगाह उठाया, निगाह उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, पिछले लोगों से सुना है हजरत इब्राहीम ने खाने काबा के तामीर के बाद तेरे हबीब की आमद की दुआ मांगा था, वो रहमत तेरी कब आई। ईसा पैगंबर ने जिस नबी की आमद की बशारत दिया, जो हमारे हक की हमारी मोहब्बत की बात करेंगे, वो महबूब कब आए। हजरत गिरामी उस बच्ची के चीख, उस बच्ची के पुकार ने रब की मशीयत को जलाल आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास करम किया इस बंदों पर, और अल्लाह पाक ने अपनी उस पाक रहमत को, रहमतुल लिल आलमीन को, जो कायनात के दाता हैं, पूरी कायनात जिनके सदके में आलम वजूद में आई है, उस हबीब को मक्के की सरजमीन पर पैदा फरमाया। और जब हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल की सुबह दुशंबा मुबारक के दिन हो गई, तो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 4 साल की बच्चियां अपने बाप से छुपकर मक्के में जिंदगी गुजारती थी। उनको खबर नहीं थी मेरा बाप मेरे घर बेटी है, माएँ छुपाकर परवरिश करती, लेकिन डरती रहती, सहमी रहती, खौफ होता, मुस्कुराहट न होती, सूखी होती, जैसे मुरझाए खिलती कली बगैर पानी के सूखी रहती, ऐसे बच्चियों का लब सूखा रहता, खौफ होता कहीं बाप को पता न चल जाए। अचानक सुबह सुबह का वक्त था, माओ की गोद में कुछ बच्चियों के लब पर मुस्कुराहट आई, तो माओ ने कहा, बेटियों तुम्हारे लबों पर यह मुस्कुराहट कहां से आ गई। कहा, अम्मी हमें लग रहा है मक्के की हवाएं बता रही हैं, फिजाएं बता रही हैं, खुशबू बता रही हैं, जिस नबी की आमद का इंतजार था वो अल्लाह के महबूब आ गए हैं। अगर वो आ गए हैं तो हम बेखौफ हो गए, क्योंकि अब हमें दफन नहीं किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान वो हुजूर आ गए। नारा लगा लो यारो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह यार, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं नारा लगाता हूं, सब लोग जवाब दे। नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हम उनकी मिलाद ना मनाएं जिनकी आमद की बरकत से बच्चियां माँ बाप के लिए नजात का जरिया। क्या कहना हजरत, माशाअल्लाह। सारी जिंदगी बाप पालता है बेटी को, हजरत गिरामी सारी जिंदगी, और जब जुदा होने लगती है बेटी तो वही बाप कभी बेहोश हो जाता है, कभी गिर जाता है। बेटों से ज्यादा बाप बेटियों से मोहब्बत करता है, बेटों से ज्यादा। औलाद तो भी है, बेटों से ज्यादा। अगर एक बाप के पास 10 बेटियां हैं, एक बेटा है, फिर भी वो बाप एक बेटे के बनिस्बत 10 बेटियों से ही ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक, मतलब हुजूर आ गए तो फितरी तौर पर बेटियों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी गई। तो मिलाद को जो लोग बिदात कहते हैं, शिर्क कहते हैं, ये उनका अपना मामला है, लेकिन मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल है, तो फिर बच्चियों का जो प्यार है तुम्हारे दिल में, फिर हमें दे दो भाई, हमें वापस। यही मिलाद है। आगे चले, हुजूर की बरकत देखें, फिर मैं रुखसत हो जाऊं। तवज्जो चाहता हूं, सरकार आ गए, बेवाओं को वकार मिल गया। 25 साल का कुंवारा पैगंबर, सामने निगाह उठाकर देखो तो 40 साल की बेवा औरत। दुनिया का कल्चर यह है, बेवा मनहूस है, राइन है, टाइन है, एक बार नहीं 2 बार बेवा। कोई कह सकता है हुजूर, मतलब सोच सकता है कि खदीजतुल कुबरा के पास माल था, हुजूर को माल की जरूरत थी, इसलिए निकाह कर लिया। हमने कहा यह सवाल तब उठेगा जब हुजूर ने पहले पहल किया हो। पहले बीबी खदीजा ने किया, बेशक हुजूर ने कबूल फरमाया उसे, और सैयदा खदीजा का निकाह जब हुजूर ने कबूल फरमाया तो हुजूर ने जमाने को पैगाम दिया कि मुझ जैसा शख्स जिसे अमीन कहा जाए, जिसे सादिक कहा जाए, जिसके जैसा कोई हसीन नहीं, जिसके जैसा हुस्न नहीं, जिसके जैसा जमाल नहीं। 25 साल की उम्र है मेरी, ये शबाब की उम्र है मेरी। इस उम्र में तो बच्चे और शबाब पर हो जाते हैं। हुजूर तो पैदा हुए तो चेहरा चांद की तरह था। दाई हलीमा कहती, जब मैं हुजूर को लेकर गुजर रही थी मक्के शरीफ की राहों से, तो मैंने देखा कि ए बेटा क्या कर रहे, बैठो, उठक बैठक ना करो, सुकून से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। आप लोग क्या शोर शराबा कर रहे हैं? जो जहां है वहां बैठ जाए, अदब के साथ बैठे, कुछ बातें चंद कलमात सुन ले। असल में ताखीर ज़्यादा हो गई, वक्त ज़्यादा होता है तो तकरीर करने में थोड़ा दुश्वारी हो जाती है। मसला ही होता है, तकरीरें वैसा वक्त पर कराई जाए जहाँ शायर वगैरह ज़्यादा हो, जलसे जुलूस का मिजाज बनाए, ना शरीफ सुने, तकरीर पहले निकलवा दें
کہ وقت پر تقریریں ہو جائیں، 10 بجے 11 بجے نکلوا دیں، اس کے بعد پھر مشاعرہ ہو۔ اب ان سارے وقتوں میں نثری باتیں سنانا بڑا مشکل، ترنم کے اندر ایک جاذبیت انسان کھنچتا ہے انسان اس کی، بے شک وہاں گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن یہاں نثری باتوں میں اس میں دقت ہو جاتی ہے۔ بے شک اس لیے اس کا خیال رکھا جائے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب دائی حلیمہ گزر رہی تو وہ کہتی میں نے دیکھا جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، کہتے وہ میری اونٹنی کے قریب آ رہے، بار بار کہتے میں نے حضور کو اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ پھر کہا میں نے جانوروں کو دیکھا وہ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور کبھی میری طرف دیکھتے، تو میں نے غور کیا کہ وہ جانور آسمان کی طرف نگاہ کیوں اٹھا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو کہا میں نے محسوس کیا کہ یہ جنگلی جانور یہ عرب کے جنگل میں طائف کی وادیوں میں کیا کرتے ہیں، یہاں بارش نہیں ہوتی، یہاں ندیاں نہیں، یہاں سبزیاں نہیں، یہاں شادابی نہیں، یہاں ہریالی نہیں، بغل میں پڑوس کا ملک ایران ہے، یہاں بارش ہوتی ہے، موسم اعتدال پر ہے، ٹھنڈا موسم ہے، یہاں گرم موسم ہے۔ جانور ہمیشہ ان جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں ہریالی ہو، سبزی ہو، گھنے درختوں کا سایہ ہو، پیڑ پودے ہو، پھل فروٹ ہو، وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ عرب کا خطہ ہے، عرب کا، یہاں ریت اور پتھر کے سوا کچھ نہیں دکھتا۔ اب تو قرب قیامت ہے، کچھ ہریالی نظر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت قریب آئے گی تو عرب ہرا بھرا ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ نشانی اب ظاہر ہو رہی 10-20 سالوں سے، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تھے تو دور دور تک وہاں پر ہریالی دکھتی ہی نہ تھی، وہاں صرف ریت، پتھر، کنکر، پہاڑ اور حضور کی آمد کی بشارت جو پچھلی کتابوں میں دی گئی وہ یہی دی گئی، وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ جائیں گے، وہ کھجوروں کے شہر، کھجور کے درخت ہوتے کیونکہ کھجور کو گرم موسم چاہیے، ریتیلی زمین چاہیے، پتھریلا علاقہ چاہیے کھجور، تو وہ بشارت پوری ہوئی۔ بہرحال حلیمہ دائی کہتی میں نے محسوس کیا وہ جانور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہی کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے محبوب کے دیدار کے متمنی ہیں، پچھلے لوگوں سے سنا تھا حضور مکے میں پیدا ہوں گے، دائی حلیمہ حضور کو لے کر ان راہوں سے گزریں گے، ان راہوں سے گزرے گی۔ ہم نے کہا جانوروں کیا تمہیں یہ سمجھ آ گئی؟ کہا تم ہم پر اعتراض کرتے ہو، یہ راز اس وقت فاش ہو جائے گا۔ آج تو حضور وادی حلیمہ جا رہے ہیں، کل حضور وادی مدینہ جائیں گے، جب غار سور میں 3 دن قیام کریں گے تو ایک سانپ حضور کے قدموں کو چومنے آئے گا اور اس کا چومنا ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ جب سانپ حضور کو پہچان سکتا ہے تو پرندے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوا کے جھونکے جب آتے تو حلیمہ کی چادر حضور کے چہرے سے ہٹتی، پھر وہ چادر صحیح کر دیتی، پھر ہوا بند ہو جاتی۔ وہ جانور حلیمہ نے کہا میں نے محسوس کیا وہ یہی کہہ رہے تھے اے پروردگار تو ہواؤں کا خالق و مالک ہے، ذرا ہوا کے جھونکوں کو تیز کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چہرے سے حلیمہ کی چادر ہٹ جائے۔ بلکہ وہ یہی کہہ رہے تھے، بریلی کے امام نے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے یا رسول اللہ، خالق نے تمہیں ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، حضور کی محبت لازم ہے، ایمان ہے، اس میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، اس میں نقص ہے تو ایمان میں نقص ہے۔ ہم پر آپ پر 4 چیزیں فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اپنے وقت اپنی شرائط کے ساتھ۔ جیسے ابھی عشاء کا وقت ہے، جس نے عشاء نہیں پڑھا ہے ابھی اس پر عشاء فرض ہے۔ میں آپ سے سوال کروں ابھی کوئی فجر پڑھ لے تو کیا فجر ہو جائے گی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صبح صادق جب شروع ہو تب فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ سب پر نہیں، عاقل پر، بالغ پر، مومن پر، مرد پر، عورت پر، بچوں پر نہیں، مجنون پاگل دیوانے پر نہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس دولت ہے، ابھی آپ جا کر حج کریں گے تو کیا حج ہو جائے گا؟ بولے حج ہو جائے گا، اس کے ایک وقت ہے۔ 8 کو نکلو احرام پہن کر مینا جاؤ، پھر 9 کو عرفات جاؤ، وقوف عرفہ 9 اپنے وقت پر فرض ہے۔ مال کی زکاة آپ کے پاس ابھی 1 کروڑ روپیہ آ گیا، آپ پر ابھی زکاة فرض نہ ہوگی، ہولانِ ہول شرط 1 سال اس مال پر گزر جائے، وہ مال موجود ہو تب زکاة فرض ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ ابھی کوئی روزہ رکھ لے تو روزہ نفل ہے، ثواب ملے گا، لیکن روزہ فرض نہیں، رمضان کا فرض ہے۔ ہر چیزیں اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ایک فرض جو بہت بڑا فرض ہے،
ایک فرض جو بہت بڑا فرض ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، 5 بار نماز فرض ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، لیکن یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ہیں، اور حضور کی محبت ہر سانس میں فرض ہے، ہر دل کی دھڑکن میں فرض ہے، ہر خیال میں فرض ہے، ہر معاشرے میں فرض ہے، ہر ماحول میں فرض ہے، ہر شہر میں فرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے تو یاد رکھنا، میری جملوں کو لکھ لیں، بتائیں لوگوں سے، اگر اس محبت میں نقص ہے، کمی ہے، تو نماز نہیں کثرت ہے، بے شک اس بے شک محبت میں کمی ہے تو روزہ نہیں بھوک ہے، بے شک بے اس شک محبت میں کمی ہے تو حج نہیں سیر و تفریح ہے۔ بے شک۔ واہ 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 کیا جملہ ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، حق محبت ہے، ہے، اگر بے یہ شک محبت ہے، پھر انعام یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واہ واہ پہلے محبت کر لو حضور سے، پھر سجدے میں چلے جاؤ، پھر حکم ہوتا ہے لوح و قلم تیرے، واہ پھر کعبہ چلے جاؤ، آواز آتی ہے غلاف کعبہ سے، آ دل میں نور لے کر آیا ہے حضور کا، آ مجھے سینے سے لگا، میں تجھے سینے سے لگا رہا، آواز آئی مجھے اے جلوہ کعبہ، لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر، مجرم سے مہک آتی ہے مدینے سے، مجھے مسینے سے مہک آتی ہے مجرم کے مدینے میں۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ حقیقی محبت ہے، وہ حقیقی، تو اس سے غفلت کسی حال میں جائز نہیں، اس لیے ہم کو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو حضور کا ادب کرتے ہیں، حضور سے محبت، ہمیں ان کی باتیں سننا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ جانور حضور کی محبت کے لیے بےتاب ہے، جانور حضور کی محبت کے لیے بے قرار ہے۔ خالق نے تمہیں ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مدینے کی مہک آتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور کی محبت کو لازم پکڑیں، لازم پکڑیں، جس چیز کے آپ متلاشی ہیں، کوئی علم کا عاشق ہے، اخلاق کا عاشق ہے، صبر کا عاشق ہے، شکر کا عاشق ہے، کسی بھی چیز کا جو عاشق ہے وہ ہر خوبی حضور کے اندر ملے گی۔ اگر حسن و جمال کا کوئی عاشق ہے تو حضور جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، جابر بن سمرہ کہتے چاند دیکھتا پھر حضور کو دیکھتا، میں نے فیصلہ لیا چاند نہیں میرے مصطفیٰ ہی کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سخی اتنے ہیں کہ ام معبد کہتی ہے میری بوڑھی بکری کے پشت پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیا، 20 سال تک میں اس سے دودھ نکال کر ہزاروں کو پلاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ عام الرمادہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت تک وہ بکری تاریخ بتاتی زندہ تھی، اس کے بعد کب تک ہے تاریخ خاموش ہے۔ کہا مدینے میں قحط پڑا، امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے حکم پر ہزاروں میرے دروازے پر آ گئے، لوگ کہنے لگے ام معبد تو غریب عورت ہے، امیر المومنین نے تیرے در پہ بھیجا ہے تو ہماری مہمان نوازی کر، جھوپڑا ہے، پیمن لگے پھٹے پرانے کپڑے، کیا کھلائے گی کیا پلائے گی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہجرت کر کے جب حضور آ رہے تھے تو میری ایک بوڑھی بکری کو جوانی دیا تھا، وہ میرے دروازے پر بندھی ہے اور جا کر اس کے تھن سے دودھ نکالتی جاتی، لوگ کہتے کہ ایک تھن سے ہزاروں کو کیسے پلائے گی، ایک بکری ہزاروں کے لیے کافی کیسے ہوگی؟ تو ام معبد نے کہا کہ شاید تم اعجاز مصطفیٰ نہیں سمجھتے، حلیمہ کے گھر گئے تھے آقا، 7 بکریاں تھیں ان کی، اتنا کم دودھ دیتی تھی کہ ان کے 3 بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور جب حضور آ گئے تو ایک حلیمہ کی بکری 40 گھروں کے لیے کافی ہو گئی، 1 سال نہیں گزرے حلیمہ کے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، وہی حضور کے قدم میرے کٹیے پہ آئے تھے، حضور نے میری اس بکری کے تھن کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے، میں دودھتی جاتی ہوں دودھ آتا جاتا ہے، یہ دودھ ہزاروں کیا لاکھوں آ جائے تو کافی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہ دنیا بار بار دے گھر کی غربت نہ جائے، جسے حضور ایک بار دے نسل و تلک برکت نہ جائے۔ ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے علم چاہیے تو رہتے ہیں مکے مدینے کی کھجور کی چٹائی پر، بات کرتے ہیں آسمان کے اوپر کی، بات کرتے ہیں قیامت کے دن کی۔
سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اخلاق کا عالم یہ ہے کہ دشمن بھی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے چلے جائے۔ رحمت کا عالم یہ ہے کہ پورے طائف کی وادی میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ درود پڑھا کریں اپنے نبی پر، کہا کرے یا رسول اللہ کل طائف والوں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، پتھر مارتے تھے، میرے آقا آج کروڑوں پوری دنیا میں آپ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو یا نبی سلام علیکہ کہنے کا۔ یہ وہی بات تھی میرے حضور نے کہا تھا اے میرے صحابہ میں ان کے لیے دعائے ہلاکت کیسے کروں، یہ مجھے نہیں پہچانتے لیکن ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ آج وہ حضور کی رحمت، شان یہ ہے محبوبیت اور مقبولیت رب کی بارگاہ میں یہ ہے، لوگ رب کی طرف دیکھتے ہیں، رب نے پیدا سب کو کیا ہے، لوگ رب کی طرف دیکھتے ہیں، سب کی تخلیق اللہ نے کیا ہے، لوگ رب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میرے حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو رب کا چہرہ خود خدا دیکھتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ خود خدا دیکھتا ہے۔ واہ واہ، تب بنانے والا خود محبت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور ایسا دیکھ رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تم کو نگاہ اٹھانا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو آپ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ ابھی اپنا چہرہ کر لو مسجد حرام کی طرف، مسجد قبلتین مدینہ منورہ، ابھی کر لو اپنا چہرہ۔ ظہر کی نماز 2 رکعت ادا فرما چکے ہیں، 2 رکعت ہو چکی ہے، ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیے ہوں، 2 رکعت حالت نماز میں، بیچ نماز میں کوئی شخص کتنا بھی بڑا ہو وہ ہم سے آ کر کہے کہ یہ کر لو تو جواب یہی ہوگا نا کہ بھائی پہلے نماز تو مکمل ہو پھر دوسرا کام۔ حالت نماز میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے محبوب ابھی چہرہ کر لو مسجد حرام کی، کیا کہنا، واہ واہ، کہا مولا پہلے تیری نماز تو پوری ہو، عبادت تیری، قیام تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، یہ عبادت تو ہو جائے پہلے یہ تو پوری ہو جائے۔ جواب آیا میں محبوب 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے ادا کر چکے ہیں آپ، 2 رکعت کعبے کی طرف رک کر کے ادا کریں، کیونکہ حالت نماز ہی میں کعبہ قبلہ بنے گا۔ مولا تیری عبادت تو پوری ہو، کہا عبادت میری ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے، میری عبادت بعد میں پوری ہوگی، محبوب کی چاہت پہلے پوری ہوگی۔ ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اپنا چہرہ آپ کعبے کی طرف کر، بالکل اپوزٹ ہے، مثلا یہ قبلہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، چہرہ ادھر تھا، ادھر سے مکمل ادھر لایا جا رہا ہے، ادھر لایا جا رہا ہے، یہ محبوبیت ہے، یہ رب کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ اس لیے حضور کی مرضی خدا کی مرضی، حضور کی چاہت خدا کی چاہت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کریں، ان پر درود پڑھیں، ان سے محبت کریں، اس کے بعد پھر اسی کی روشنی میں ان کی اطاعت کو لازم پکڑیں، ان کے دربار سے روشنی مانگیں، نور کی خیرات طلب کریں۔ آنے والا وقت موت کا وقت ہے، موت کا فرشتہ کبھی بھی ہم سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت خبر دیتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دل گھٹتا دم اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہم ڈر گئے، ہم نے کہا اندھیرا گھر اکیلی جان، کہا ہاں ہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ پھر ہم اور ڈر گئے، پھر اس کے بعد تسلی دیا، کہا نا امید مت ہونا، ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، کہا بے خوف بھی مت ہونا، امید قائم رکھ، اور اتنا زیادہ ڈر بھی مت جانا کہ نا امید ہو جانا۔ ہم نے کہا حضور کس چیز کی امید رکھیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں، حضور آمنہ کے گھر آئے، گھر روشن ہو گیا، حضور حلیمہ کے گھر گئے، گھر روشن ہو گیا، حضور عائشہ کے گھر آئے، گھر روشن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہے میں قبر میں بھی آؤں گا، اگر تو حضور کا ہے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی، امید رکھ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی اطاعت، سچی غلامی، سچی محبت عطا فرمائے، اور اس مہینے کا فیض عطا فرمائے، اس مہینے کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار وما علینا الا البلاغ۔